آپ کی خدمت میں چند ایک رسول گرامی اسلام کی احادیث کہ جس نے آپ نے اپنی فکر مندی کو اور اپنی پریشانی کو امت رسول اللہ اور امت خاتم کے متعلق آپ نے اظہار فرمایا۔ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول گرامی اسلام نے اپنی امت کے متعلق جس چیز کو احساس کیا اور فکر مندی کا اظہار کیا وہ ہوا پرستی، خواہشات کی پیروی تھی، اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے خوف اسی چیز کا ہے کہ کہیں میری امت خواہشات نفسانی کی پیروی نہ شروع کر دے، اور اگر خواہشات نفسانی کی پیروی شروع کر دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ رسول گرامی اسلام نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وَأَمَّا اتباع الْحَوَا، فرمایا اگر اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع شروع کر دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فَيُصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ خواہشات نفسانی انسان کو حق سے روک دیتی ہیں اور انسان حق پرست نہیں رہتا، باطل کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا خوف جو رسول گرامی اسلام نے اور جو رسول اکرم کو ٹینشن تھی اپنی امت کے متعلق وہ تھی کہ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، جو لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں، یہ سب سے زیادہ رسول اکرم کو فکر تھی کہ جو انسان معنویت سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر لمبی امیدیں باندھتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے۔ فرمایا وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، فرمایا کہ بہرحال اگر ایک آدمی لمبی امیدیں جب رکھتا ہے تو پھر قیامت کو بھول جاتا ہے۔ یہ پہلی فکر تھی رسول اکرم کو اپنی امت کے متعلق، پہلی نگرانی تھی اور پریشانی تھی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم نے مختلف مقامات کے اوپر دوسرے اپنے جو امت کے متعلق فکر مندی تھی اس کو اظہار کیا اور امت کے متعلق خوف کا اظہار کیا۔ دوسری چیز وہ آپ کے حدیث میں ملتی ہے وہ ہے کہ دنیا پرستی، دنیا زدگی، اگر ایک انسان دنیا زد ہو جائے، صرف اور صرف دنیا کے پیچھے جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر دنیا کے ابواب کھل جائیں اور دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور آپ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھول جائیں، آپ جو ہے صلہ رحمی کو ترک کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو آسمان سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ یعنی یہ رسول گرامی اسلام نے اپنی امت کے متعلق آپ نے 1450 سال پہلے یہ فکر مند تھے اور لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ آپ دلاتے رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی احادیث میں فرمایا ہے اور فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں اور جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم نے اپنے بعد فتنہ اور گمراہی سے لوگوں کو امان میں رہنے کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد میری امت گمراہ آئمہ اور گمراہ لیڈروں کے پیچھے جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں امت رسول اللہ میں تشدد، تفرقہ اور گمراہی اور ناکامی یہ جو ہے وہ باعث بنے گی کہ اگر گمراہ لیڈروں کے پیچھے لگ گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فتنہ، تباہی اور گمراہی۔ اور رسول اکرم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری امت میں دین کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیں گے اور فتوے اور حکم کی خرید و فروخت کر دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگ صرف قرآن کو ساز اور سر کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن کی حقیقت پہ عمل نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ میری امت میں اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو نااہل ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو نالائق لوگ ہیں ان کو اگر حاکم اور ان کو جو ہے وہ اہل لوگوں کی جگہ پہ بٹھا دیا تو یہ امت گمراہ ہو جائے گی، امت میں تفرقہ آ جائے گا، امت میں فتنہ آ جائے گا۔ یعنی رسول گرامی اسلام نے یہ اپنے خوف کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے بعد فتنہ کب ہوگا
گمراہی کب ہوگی؟ جب ائمہ گمراہ ہوں گے، جب لیڈر صاحبان گمراہ ہوں گے اور دین کو اہمیت نہیں دی جائے گی معاشرے میں، اور اس کے علاوہ جو حکم قرآنی ہے اس کو پیسے لے کے بیچ دیا جائے گا، اور اس طرح کی چیزیں جب معاشرے میں عام ہو جائیں گی، حق پرستوں کو ان کو مقام نہیں دیا جائے گا، تو اس وقت میری امت یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اس میں فتنے اور فساد آ جائیں گے۔